السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النظر سهم من سهام إبليس، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 31 ہے. اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا شعور اور فہم عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں پردے کے احکامات کے عنوان سے اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں. وہاں ہم نے یہ سمجھا کہ پردہ کا مفہوم کیا ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، اور پھر جو لباس ہے وہ لباس کیسا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت جس طرح انسان کو پیدا کیا، انسانی فطرت پر انسان کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ انسان بہترین مثالی معاشرہ تشکیل دے سکے، اور پھر یہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ترقی کرے. دنیا میں بھی ترقی ہونی چاہیے، اور دنیا میں جب انسان اگلے مراحل میں جائے، آخرت برزخ کی زندگی میں، تو اس میں بھی ترقی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت گویا انسان کو معزز دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کے لیے مینجمنٹ بتاتے ہیں، وہ قوانین اور ضابطے بتاتے ہیں جو انسانی فطرت کے مطابق ہیں، اور انسان نے ترقی کرنی ہے، انسان نے آگے بڑھنا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے جس لباس کی یا پردے کی بات کی ہے، اصل میں لباس کا مفہوم جو جسم کو ڈھانپے. اب لباس کی جو حیت ہے، شکل ہے، وہ تو اپنے اپنے علاقوں کے مطابق ہوتی ہے. قومی لباس ہوتے ہیں، قومی پہچان ہوتی ہے، تو اس پر کوئی پابندی نہیں کہ لباس کا نام کیا ہے. کوئی شلوار ہے، قمیض ہے، کوئی جبہ ہے، قبہ ہے، یہ نہیں. اصل میں لباس جو جسم کو محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح جو برقع ہے جو خواتین پہنتی ہیں، تو برقعے کا لفظ تو قرآن پاک میں آیا ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ چادر کا ہے کہ بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر وہ اوڑھ لیتی ہیں، کس طرح کہ جسم نظر نہ آئے. تو برقع ہو، چادر ہو، اس کا نام کیا رکھنا ہے، جو مرضی رکھ لیں.
مقصد ہے کہ جسم کو اس طرح ڈھانپنا کہ جسم نظر نہ آئے۔ اب یہاں ایک بعض روشن خیال لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دور حاضر میں، وہ لباس، برقع اور بڑی چادر کے حوالے سے اپنے تحفظات رکھتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ اس طرح تو عورت باہر ہی نہیں نکل سکتی، کام ہی نہیں کر سکتی، عورت محنت اور مشقت ہی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ تو محض ماحول سے بنی ہوئی ایک سوچ ہے۔ روشن خیالی تو یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ترقی دینا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اصل میں روشن خیالی یا روشن نظریات تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کسی خاتون کو کام سے نہیں روکتے، باہر جانے سے نہیں روکتے۔ اللہ محنت اور مشقت جو بھی اس کے دائرے کے اندر آتی ہے اس سے نہیں روکتے۔ روکتے تو اس بات سے ہے کہ معاشرے میں فتنہ نہ پیدا ہو، کسی اختلاط سے، باہمی میل جول سے معاشرے کی ترقی نہ رک جائے، اس کی پاکیزگی کی جگہ نجاست نہ آ جائے، گندگی نہ آ جائے، ماحول خراب نہ ہو۔ اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو مومن سے یہ کہا، مومن مردوں اور خواتین سے کہ نظریں نیچی رکھو، اس کا مفہوم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور آج میں نے حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النظر سہم من سہام ابلیس، نظر جو ہے یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب نظر کی حفاظت، نظریں نیچی رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے معاشرے کی طہارت، پاکیزگی، ترقی، اس کا اکرام، اس کا ادب و احترام۔ اب اس سے یہاں کیسے نکال لیا ہم نے کہ خاتون باہر نہیں نکل سکتی؟ اپنے لباس کو محفوظ کرو، پردے کو محفوظ کرو اور باہر نکلو، کام کاج کرو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج اداروں کی تشکیل میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے، ہونا چاہیے، لیکن ان حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی اور تربیتی جتنا نظام ہے اس کے پیچھے دین اسلام نہیں ہے، قرآن پاک کی وہ اعلیٰ سوچ، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ نظریات اور پھر قرآن پاک کا عملی نظام وہ موجود ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں سے لے کے بڑوں تک وہ اس تعلیمی تربیتی قرآن پاک کے سسٹم میں نہیں ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے بڑا محترم ہے، متبرک ہے، مقدس ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، ان کے دلوں میں ہے، لیکن تعلیم اور تربیت اور عملی نظام اس کے مطابق نہیں ہے، تضاد ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ حالانکہ یہی وہ اعلیٰ نظام تھا پردے کا، جس میں صحابیات جنگوں میں بھی شریک ہوتی تھیں، خواتین جنگوں میں شریک ہو کر باقاعدہ سہولت کاری کرتی تھیں، وہ پیچھے سے اسباب اور وسائل پہنچاتی تھیں، خدمت کرتی تھیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ایک جنگ میں خاتون شریک ہو کر اگر خدمت کر رہی ہے پردے کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ اپنے ضروری جو امور ہیں ملک کے یا قومی وہ کیوں نہیں سر انجام دے سکتی؟ امہات المومنین شریک ہوتی رہی ہیں، سفر پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، جنگوں میں جاتی تھی۔ اصل میں یہ جو نام نہاد روشن خیالی ہے اور اس کے نام سے جو غیر فطرتی طور پر سماجی تشکیل ہے، جس میں اس خاتون کی عزت، وقار و آبرو ختم کر دی گئی ہے، یاد رکھیے یہ اسلام نہیں، نہ انسانی فطرت ہے، نہ ہی کوئی سماجی قومی مزاج ہے،
یہ تو محض ایک وہ روشن خیالی ہے جو یورپ سے ہمیں ملی، باہر سے ملی۔ دیکھیے ہماری جو بنیادی طور پر روٹس ہیں وہ اللہ کی طرف ہیں، وہ انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ہماری روٹس قرآن پاک سے ہیں۔ دنیا نے جو رہنمائی لینی ہے وہ قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ آج بڑا حساس ہو گیا یہ مسئلہ۔ وجہ تضاد ہے قرآنی فکر کا، قرآنی سوچ کا، اللہ کی سوچ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کا، اور ہمارا جو معاشرے میں سسٹم موجود ہے اس کا تضاد ہے۔ اس سسٹم کو تو ہم نے بنانا ہے۔ آئین قرآن ہے، دستور قرآن ہے۔ اس قرآنی آئین اور دستور کے مطابق ہم نے تشکیل دینا ہے۔ تو لباس کیسا ہونا چاہیے، اختلاط کیسا ہونا چاہیے، میل جول کیسا ہونا چاہیے، معاشرے کی تشکیل کے کیا قوانین اور ضابطے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ نے طے کر دیے ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے تو آگے بڑھیں گے اور نتائج نکلیں گے۔ اس لیے آج کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنے ستروں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگار زینت کی جگہ وہ ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو کھلی چیز اس میں سے ہو، جہاں یعنی جو ضرورت کی چیز ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے۔ کوئی خاتون اگر گھر سے باہر نکلتی ہے، چلتی ہے، کوئی چیز خریدتی ہے تو ہاتھ استعمال ہوں گے، پاؤں استعمال ہوں گے۔ اسی طرح اگر کہیں ضرورت ہے تو چہرہ بھی وہ نظر آ سکتا ہے، جیسا کہ کوئی شناختی کارڈ بنوانا ہے، کوئی ضروری امور ہے، کسی جگہ شناخت ہے، کسی جگہ گواہی دینی ہے تو چہرہ بھی وہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت کے طور پر اگر خاتون عورت کچھ چیزیں ظاہر کرنی پڑتی ہیں تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ امور خانہ داری کے اندر، گھر کے اندر ہمیں خواتین جو ہیں انہوں نے کچھ امور جب سر انجام دینے ہیں تو کچھ اعضاء ان کو ظاہر کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر کسی دکھلاوے کے لیے بناؤ سنگار کر کے، اور بالخصوص ایسی زینت جو دوسروں کو دکھلاوے کے لیے کرتی ہیں، اس سے تو پھر وہی بد نظری پیدا ہوگی۔ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے میری بہنوں، بیٹیوں کے لیے بڑا اہم یہ درس ہے، سبق ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ کا حکم سمجھ کے، معاشرے کی ترقی سمجھتے ہوئے اور اس کو محفوظ کرتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، اسی طرح آفس کی کوئی جاب ہے وہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ لمبی آیت کریمہ ہے، انشاءاللہ اس پر مختلف دروس ہوں گے تاکہ ہم ہر آیت کے اس ہر لفظ کو، اللہ کی رہنمائی کو سمجھ کر آگے بڑھیں، اور ہمیں اللہ جو ایک مثالی معاشرہ دینا چاہتے ہیں وہ سمجھ آ جائے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔